باہر کے لوگوں کو آپ چھوڑیں، ہم جو وہاں کے باشندے ہیں، وہاں کی سیاست کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے آباء و اجداد کے قبرستان ہیں، ہم بھی اپنے علاقوں، ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں جا نہیں سکتے۔ جب ایک سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے بجائے آپ طاقت، بندوق، ڈنڈے، عقوبت خانے، انفورس ڈسپلینس کے طریقے استعمال کریں گے تو میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوگا مجاہد صاحب، پھر یہ 31 جنوری نہ پہلا ہوگا اور نہ ہی آخری ہوگا۔ بلوچستان کے حالات تو روز اول سے خراب تھے۔ پہلا معاہدہ، وہ کہتے ہیں نا، جو خشت رکھی گئی وہ ٹیڑھی رکھی گئی تھی۔ خان آف کلات اور محمد علی جناح کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، کئی میرے دوست ہوں گے ان کی نظروں سے یہ گزرا ہوگا، دستخط ہیں اس میں محمد علی جناح صاحب کے، اس میں ریاست کلات، اچھا اس میں دستاویزات جو ہمارے پاس ہیں، یہ ہے معاہدہ جو محمد علی جناح اور خان آف کلات کے درمیان ہوا تھا 27 مارچ 1948۔ پاکستان تو ہم نے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی 14 اگست 1947 کو میرے وجود میں آیا تھا، اسی میں قائد اعظم کے اپنے دستخط ہیں کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا۔ اب کوئی جب اپنی تاریخ پیدائش چھپائے 15 سے، اس کو ریورس گیئر لگا کے 14 کر دے تو ہم ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ فارم 47 میں نتائج تو بدلے جاتے ہیں، یہاں تو اپنے ملک کی پیدائش کو بھی بدل دیا۔ 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو پاکستان میرے وجود میں آتا ہے، لیکن 27 مارچ 1948 کو محمد علی جناح اور خان احمد یار خان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ اس درمیان 7 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ان 7 مہینوں میں بلوچستان کہاں تھا؟ کس کے ساتھ تھا؟ آیا برٹش کالونی تھے ہم یا ہندوستان کا حصہ تھے؟ اس کا پاکستان کی نصاب کی تاریخ کی کتابوں میں بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ وہ عرصہ کہاں تھے ہم لوگ؟ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کہاں تھا؟ نہ پاکستان کا حصہ تھا، نہ ہندوستان کا تھا، نہ آپ کے برٹش راج کا حصہ تھا۔ تو اس کا مطلب کہ بلوچستان ان 7 مہینوں میں ایک آزاد ریاست تھی، اور جس کے بعد 27 مارچ کو آپ یہ ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں اور اس میں جو نکات دیے گئے ہیں، 9 نکات ہیں اس میں، کہ بلوچستان ایک خود مختار ریاست ہوگی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، بہت لمبی تفصیل ہے اس کی، شاید اتنا وقت ہی نہ ہو ہمارے پاس، کہ ایک خود مختار ریاست ہوگی۔ 4 شعبے جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہوں گے: کمیونیکیشن، ڈیفنس، فائنانس اور دفاع، خارجہ امور۔ اس کے علاوہ تمام جو اختیارات ہوں گے وہ صوبے کے پاس ہوں گے۔ یہ دستخط احمد یار خان کے ساتھ کسی بلوچ کانفرنس نے نہیں کیے تھے، یہ معاہدہ۔ نہ نواب بگٹی کے دستخط ہیں، نہ سردار عطا اللہ مینگل کے دستخط ہیں، نہ ہی میر غوث بخش بزنجو کے دستخط ہیں، نہ ہی نواب مری کے دستخط ہیں۔ محمد علی جناح، جس کو آپ فاؤنڈر آف پاکستان کہتے ہیں، کم سے کم اس کے دستخط کی تو لاج رکھ لو یار۔ آئین پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے بنائے ہوئے آئین کی آپ کا احترام نہیں کرتے، اپنے بانی یا بابائے قوم کی اس دستخط، اس کو فرانسک کرا کے دیکھ لیں آپ، یہ انہی کے دستخط ہیں جس میں یہ معاہدات کیے گئے تھے، لیکن آپ اس کا بھی احترام نہیں کرتے، اور اس کے 6 ماہ بعد، میرے خیال میں 6 یا 7 ماہ بعد، محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ معاہدات پتہ نہیں کس گور میں یا کس قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اس کے بعد نواب نوروز خان عبد الکریم خان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، ان میں بھی ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف کا واسطہ دے کر ان کو پہاڑوں سے اتار کر ایک کو آپ 10 سال کی سزا دے دیتے ہیں، دوسرے کو ان کے سامنے ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے
رشتہ داروں کو پھانسی دی جاتی ہے اور نواب نوروز خان کو جو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. ہم سمجھے شاید پھر ان کو عقل آئے گی. 70 کے الیکشن کے بعد نیشنل عوامی پارٹی جب حکومت بناتی ہے بلوچستان میں، اس حکومت کا خاتمہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں کرتا. بابائی جمہوریت کا دور ہوتا ہے، جن کے دور میں کہتے ہیں کہ جی جمہوری دور تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 9 ماہ بعد اس حکومت کا خاتمہ کیا جاتا ہے، پابند سلاسل کیا جاتا ہے ان رہنماؤں کو، ان لیڈرشپ کو. ملٹری آپریشن ایک بار پھر شروع کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے قید بھی کیا جاتا ہے، ان کو شہید بھی کیا جاتا ہے. پھر 2006 میں نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا جاتا ہے. ایک وکٹم ہے جی اسد اللہ مینگل، اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے. اس میں لکھا ہے اسد اللہ مینگل برادر آف سردار اختر مینگل مسنگ پرسنز ریزیڈنس آف بلوچستان پروونس case disposed of. The case was received without complete address, mobile number, etc. Nevertheless, efforts were made to take the missing person's family, but no avail. The case is therefore closed. مطلب اتنا بڑا کمیشن ہے، مجھے ڈھونڈ نہیں پایا. او بھائی میرے کسی ISI کے حوالدار سے پوچھ لیتے، وہ مجھے آپ کو بتا دیتا کہ اس وقت میں کہاں پہ ہوں. کسی IB کے انسپیکٹر سے پوچھ لیتے، اگر اس سے بھی پوچھنا تھے، آپ کے منتخب جو وزراء ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے پوچھ لیتے، وہ آپ کو بتا دیتے. کیونکہ پچھلے 9 مہینے سے میرا نام تو آپ لوگوں نے ECL میں ڈالا ہوا ہے. ہاں میں باہر ہوتا تو شاید آپ لوگوں کے لیے دقت ہوتی مجھے ڈھونڈنے میں. میں آپ کے اسی پاکستان میں تھا، تو وہ چشمہ میں آپ کو دلا دوں گا. تو انفورس ڈس اپیرینس کا جو مسئلہ جو ہے تب سے شروع ہوا. 2023 میں انہی انفورس ڈس اپیرینس جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ احتجاج کرتی ہوئی بلوچستان سے لانگ مارچ کرتی ہوئی جب اسلام آباد پہنچتی ہے، جو انڈر ٹیکر حکومتیں آپ لوگوں نے بنائی ہوئی تھی پاکستان کے آئین کے مطابق، اس انڈر ٹیکر حکومت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کشمیر اور فلسطین کی یاد آ گئی ہوگی آپ کو. ان بیٹیوں کو، ان بچیوں کو سرد راتوں میں جو ہے آپ نے ٹھنڈے پانی سے جو ان کا استقبال کیا. اسلام آباد جو ملک کا کیپٹل ہے، اس کے تھانوں میں جو ہے آپ نے بلوچ ماؤں بہنوں کی گرفتاری کا جو افتتاح کرایا.